یہ جو دور چل رہا ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے گئے ہیں، یعنی قرب قیامت ایمانداری اور وفاداری رہے گی نہیں دنیا میں۔ تو میں نے نا اس چیز کو فیل کیا ہے، اور obvious سی بات ہے آپ نے بھی اس کو فیل کیا ہوگا۔ دیکھو جب ہمارے پاس میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم پہ اتنا امپیکٹ پڑتا ہے کہ تقریباً ہم 2-3 مہینوں تک جو ہے اس کو بھول نہیں پاتے ہیں، اس کی وجہ سے صحیح سے کوئی بھی چیز انجوائے نہیں کر پاتے ہیں۔ چلو 2-3 مہینہ لیس کر دو اور زیادہ، تقریباً 1 ہفتے تک تو وہ چیز رہتی ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے فلسطینی بھائی بہن ہیں ان کا ذکر کوئی سننا نہیں پسند کر رہا ہے، ان کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے نا تو لوگ منہ بنا لے رہے ہیں، جیسے یہ ایک ریگولر چیز ہے، ہوتی ہے، ڈونٹ ڈسکس اباؤٹ دس، پیپل وانٹ ٹو سی دیٹ دس از اے ریگولر تھنگ۔ اتنی ساری نیوزز دیکھتے ہیں اور آرام سے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پکچرز ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پکچرز کو ہم اس میں جو ہے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک پکچر ہی ہے، ریالٹی نہیں ہے، تو اس کو ریئل فیل نہیں کرتے۔ کسی کا ہاتھ پیر دکھ گیا ہے، پھٹ گیا ہے، گوشت چچڑے اڑ گئے ہیں، واقعی کسی کی اولادیں ختم ہو گئی ہیں، دیز آل تھنگس آر ناٹ اے ڈرامہ، اوکے۔ یہ سب ایک فیکٹ ہے جو دکھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ آئے دن، اور اگر آپ اس پہ دیکھ کر کے آپ کے آنسو نہیں نکل رہے نا، آپ کو درد نہیں ہو رہا نا، تو واقعی آپ میں نہیں ہے، آپ پتھر دل ہو آپ، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ اگر تم مبلغ ہو، مفسر ہو، تم محدث ہو، تم کوئی بھی ہو، کسی بھی لائن کے تم ہو، اگر تمہیں دوسرے کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہو رہی تو تم کسی کام کے نہیں ہو، واللہ تم کسی کام کے نہیں ہو۔ سپوز کرو اپنے گھر میں ہم لیٹے ہوئے ہیں، ہماری چھت پہ سب لوگ لیٹے ہوئے ہیں بہت آرام سے، اور ہماری چھت پہ اچانک سے ایئر فورس آئے اور ایک راکٹ چھوڑ کے چلی جائے، تو ہماری باڈیز کا کیا ہوگا؟ سپوز دس، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے، ہم ایک سانس میں ہی سب کچھ ہو جائے، وہ سانس ہم نے اندر لی ہو اور وہ باہر ہی نہ آ سکے، ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں، اور جب ہم پیارے ہو رہے ہوں اس وقت ہمارے پیارے ہمارے ساتھ نہ ہوں، اور ان کا بھی پتہ نہیں کیا حشر ہوا بڑا ہو، اور ہمارے مرتے وقت ہمارے ساتھ ہماری باڈی کے باقی پارٹس بھی سلامت نہ ہوں، بلکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ پارٹس ہمارے کہاں گئے اور ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی چیز آپ اپنے بچوں کے اوپر رکھو کہ ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ دین ہو سکتا ہے کہ فیل کرو، ہو سکتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں کرو گے تو ایٹ لیسٹ اپنے ان فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے، ان کی غیب سے مدد کے لیے، یا ان کے لیے انتظامات کی تم دعا تو کرو گے۔ دعا بھی نہیں کر سکتے، اب انسان کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کریں گے، ہم دعا کر کے ڈرامہ کریں گے، دعا کر کے ڈرامہ کیا ہی نہیں جاتا ہے، ڈرامہ کے طور پہ تھوڑا نہ کرنی کہ 2 منٹ مون رکھ لو، یہ ہو گئی ہماری دعا۔ دعا تو دل سے کی جاتی ہے نا، جب آپ ڈوب رہے ہو نا اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا، بالکل آخری کنڈیشن ہے، تب جس کیفیت سے آپ اللہ کو پکارو گے نا کہ اللہ اب آپ ہی بچا لو، تو وہ ہوتی ہے حالت اضطراب کی کیفیت۔ تو اگر حالت اضطراب کی کیفیت سے اپنے بھائی بہنوں کے لیے مدد کی دعا کرو گے تو کیوں مدد نہیں آئے گی؟ اور پہلی ایک اور بات یہاں پر میں بیان کر دوں کہ مدد کبھی بھی مسلمانوں پر نہیں اتری، مدد ہمیشہ مومنین پر اتری ہے، یقین رکھنے والوں پر اتری ہے۔ تو ہماری دعائیں جب ایمان کے ساتھ، جب ایمان ہی نہیں ہے تبھی تو ہم ان کو ڈسکس تک نہیں کرنا چاہ رہے اپنی محفلوں میں، اپنی شادیوں میں بیٹھ کر، کیونکہ ہمیں رنگ رلیاں دیکھنی ہے، ہمیں ڈی جے کے گانوں پہ ڈانس کرنا ہے، ہمیں وہ ہلدی اور مہندی والی وائب لانی ہے۔ ان کو ڈسکس کر کے ہم اپنا ماحول گندا کیوں کریں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو سیڈنس میں لے کے چلے جائیں؟ اوکے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے اندر یہ ایمان ہی نہیں ہے، یہ بالکل کہتے ہیں نا کہ دل میں برا سمجھو، تو وہ لووسٹ ایمان کی ایک کیفیت بتائی گئی ہے۔ معاذ اللہ ہمارے اندر دل میں برا سمجھنے والی بھی کیفیت موجود نہیں ہے، کہتے ہیں نا، اسی لیے محاسبہ کیا کرو، چیک کیا کرو، آلویز چیک یور نفس، خود چیک کیا کرو کہ آپ کس کنڈیشن پہ ہو، ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہوئے ہو، آپ کے اندر ایمان ہے بھی، ہے رخصت ہو گیا، خالی خاندان میں مسلمان کے نام سے پڑے ہوئے ہو، یا پھر یہ چیز ہے نا، اپنے اندر فیل کرو، اس چیز کو لے کے آؤ، دیکھو، سنو اس کے بارے میں، اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کرو۔ جب ایک مومن ہوگے نا، ان کی تکلیف کو محسوس کرو گے نا، تو ایمان جاگے گا، جب ایمان جاگے گا نا تو آلویز جب آپ پریئر کرو گے، ان کے لیے دعا مانگو گے، تو مومن کے ساتھ تو اللہ نے ایمان کا، دعا کا، قبولیت کا وعدہ کیا ہے، مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ کہو گے کہ ان کے پاس کیا ایمان نہیں ہے، اب تک تو مدد آ جانی چاہیے تھی، اوکے، یہ اللہ کا حکم ہے، مدد کب وہ بھیجے گا، جب وہ بھیجے گا تو مدد آ جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حادثے کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو بھی آزما رہا ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے غم ہے یا نہیں۔
ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل کو ہمارے اوپر بھی جب یہ حالات ڈالے گا تو اللہ خود ہماری مدد کرنے سے جب پیچھے ہٹے گا نا، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ میری ہیلپ نہیں کر رہا ہے، اللہ میری مدد نہیں کر رہا ہے، تب اللہ آپ کو وہ جواب دے گا جو آپ کو بائی وائس تو سنائی نہیں دے گا، لیکن حالات کو فیس کرتے ہوئے آپ کو سمجھ ضرور آ جائے گی کہ میں نے کسی دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھا، دیٹس وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیلپ می۔